وہ چاہتا ہے کہ مجھے سمری بتائی جائے کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں ایک اچھا مسلمان بننا بھی چاہتا ہوں، یہ بھی خواہش نوجوان نسل کے دل میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور بین الاقوامی قانون دان، اگر تم نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں اجر دوں گا، تم برا کام کرو گے تو سزا ہوگی۔ اسٹریٹ معاہدہ ہے کہ یہ کلاسیکل ایگریمنٹ کا فریم ورک ہے۔ تو ہر معاہدہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ براہ راست کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اتنی پروکسیمٹی ہے کہ میری کانٹریکٹنگ پارٹی اگر میں قانون کا لفظ استعمال کروں براہ راست اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے، کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ ٹرم ایگریمنٹ ہے جو اس نے ہم سب کو آفر کر دیا ہے۔ یا میں نے بنی نوع انسان کو رزق دینا ہے اور پوری نسل، یہ معاہدہ کمٹمنٹ پہلے ہوئی ہے لیکن ڈاکیومنٹ قرآن میں ہوا ہے۔ لیکس لوکائی آف جورسڈکشن ہیئر آفٹر پر مکمل عبور رکھتے ہیں کہ وہ قانون جس کا نفاذ ہیئر آفٹر میں ہونا ہے اس کے وہ اسپیشلسٹ ہے، اس کے وہ سب سے بڑے ماہر ہیں دنیا ایور۔ تو ان کی بات سنو، تو کہنے لگے کہ وہ جو میرے ڈرائیور ہیں وہ ہیں پٹھان، اور وہ کہتے ہیں ہماری امانت ہے، ہم نے کمٹمنٹ آپ کو اورلی کر دی ہے کہ وی ول ٹیک اٹ، سو وی ول ٹیک اٹ۔ کہتے ہیں بلال صاحب ایک دفعہ 3 دن میرا وہ بندہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گیا، تو میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ سر آپ کا ٹرک، 3 دن بعد اس نے مجھے کال اٹھائی کہ ٹرک الٹ گیا تھا کسی جگہ ایکسیڈنٹ سے، چینی ضائع ہوگی، میں نے بازار سے خرید کے فلفل کیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب اس کا پیراڈائم بہت کلیئر ہے کہ اورل کمٹمنٹ از ایز گڈ ایز ریٹن کمٹمنٹ۔ نان یوز آف فورس ان انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تھے ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، بیکاز ایک پری ایمپٹیو سیلف ڈیفینس کا فریم ورک تھا۔ اس کو ہم نے اس طرح سے بھی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ تمام مذاہب میں ایک کامن سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے۔ پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی جتنے نان بلیورز تھے جو مجھ پر ایمان، ان کے پیٹنٹ زیادہ ہیں، ان کی کاپی رائٹ زیادہ ہیں، انہوں نے زیادہ انوینشن رجسٹر کی ہوئی، آپ تو مسلمان تھے، آپ کو تو میرا پتہ تھا، آپ کو تو پورا واقعہ میں نے ڈسکلوز کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے فساد نہیں کرنا، آپ نے دنیاوی طور پر ایکسیل کرنا ہے۔ تو آپ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اونرشپ ساری آپ کی جو ٹیمپریری ہے، لیکن چونکہ ہم نے دستخط کیے ہوتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل پر، رجسٹریوں پر، بینک اکاؤنٹ ہمارے نام ہے، گاڑی کی، تو ہمیں ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا صاحب، معززین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے سنڈے والے دن تشریف لائے، اور میرا تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں میں کچھ جو بھی کہہ سکتا ہوں جو جس قابل بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن میں یہاں کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے خود بھی سیکھ کر جاؤں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو بھی میں بات کروں اس کے بعد آپ ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے، سوال کرنا چاہیں، اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں تو وہ آپ نے ضرور مجھ سے شیئر کرنے۔ جو آپ نے اپروچ کا اظہار کیا کہ لوگ کم زیادہ کا ایشو نہیں ہوتا، ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کس طرح سے پٹ اکراس کی جائے۔ جو قرآن کی ریسرچ ہے یا کسی بھی دنیاوی علم کی ریسرچ ہے، اس کا ایک فریم ورک ہے، اور اس فریم ورک سے آپ ان پرنسپل باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن جو آج کی دنیا کے مسائل ہیں، جس نوجوان کو آج قرآن سمجھانا مقصود ہے، وہ آپ کے علم کی گہرائی نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے فقہ کی ڈیبیٹس کے بارے میں، نہ وہ چاہتا ہے ان تفاصیل میں جانا۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سمری بتائی جائے کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا بھی چاہتا ہوں، یہ بھی خواہش نوجوان نسل کے دل میں ہے۔ تو اس سے کیسے مخاطب ہوا جائے، اس سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے، اور اس کمیونیکیشن کے لیے میرے ذہن میں جو تجویز آئی وہ یہ تھی کہ آپ ماڈرن استعارے استعمال کر کے، اب وہ کون سا ماڈرن ڈسپلن ہے جو قرآن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتا ہے۔ قرآن کو تو خود قرآن بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، لیکن ایک عام نوجوان، ایک عام قاری جو لمز میں پڑھ رہا ہے، جو لندن میں پڑھ رہا ہے، جو امریکہ میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات کسی حوالے سے آہستہ آہستہ اس پہ میرا کام شروع ہوا، بیکاز ریسرچ سے میرا تعلق بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ بطور وکیل آپ کو ویسی ریسرچ کی عادت ہوتی ہے، لیکن 35 سال پہلے مجھے شوق تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لاء پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی قانون پر پاکستان میں کام نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے ایک تھنک ٹینک بنایا،
جو آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے سائز ساتھ کچھ دیکھے مجھے وہ سارا اپنا سفر یاد آتا ہے کہ کیسے 9 فین روڈ پر جو میری آفس کی بلڈنگ تھی، جب میری وکالت اس قابل ہوئی کہ میں نے لوگوں سے فیس وغیرہ وصول کی اور ایک بلڈنگ کھڑی کی، تو اس کا جو 1 فلور تھا وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا بین الاقوامی قوانین کی ریسرچ کے لیے۔ 30-35 سال پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور مسلمانوں کو ایسے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا قانونی پہلو ہوگا۔ اگر قانونی پہلو کو نہیں سمجھیں گے تو جذباتیت کا ہی شکار رہیں گے۔ جب میں کیمبرج میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، وہاں میں نے بین الاقوامی قانون پڑھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ کشمیر کے اوپر کوئی سیر حاصل ریسرچ کا کام نہیں ہوا، حالانکہ پورا ملک جذباتی طور پر اس پروپوزیشن میں انوالوڈ ہے، ایموشنلی چارجڈ ہے، لیکن لکھت پڑھت نہیں ہے، نہ اس کی طرف سر کریک ہے، ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہے، انڈیا پاکستان کے معاملات ہیں، بین الاقوامی اور بے شمار ایشوز ہیں، تو اس پہ کوئی اور یہی صورتحال مسلمانوں کی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا کسی مسلمان بین الاقوامی قانون دان کا نام مجھے مل جائے، بلکہ بہرحال وہ سوسائٹی بنائی، اس میں پھر ہم نے ایونٹس کرتے تھے اسی طرح، جس میں چند لوگ آتے تھے اور آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ ان کو سمجھایا جائے طریقے سے۔ اس دوران پھر چلتے چلتے میں وفاقی وزیر بنا 2013 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں۔ اس دوران پھر OIC نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور OIC کو اسلاموفوبیا کے اوپر قانونی مشاورت کی ضرورت پیش آئی، تو OIC کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے ایک لسٹ بنائی، پینل بنایا کہ مسلم ورلڈ کے بین الاقوامی قانون دان کون کون ہیں۔ تو اس میں 4 لوگ تھے۔ ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش کے بڑے پرانے، جنہوں نے وہ 1971 کے ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے، وہ تھے شریف بسیونی تھے، ایجپشین پروفیسر جو شکاگو لا اسکول میں پڑھتے تھے، میں تھا اور ایک اور افریقن تھے۔ تو ہم 4 اکثر استنبول میں OIC کے ہیڈ کوارٹرز میں جا کر ان کو بتاتے، پھر وہ ہمیں کہتے کہ اچھا آپ جنیوا میں جائیں ہمارے نقطے۔ تو اس دوران میں قرآن کو بھی دیکھنے کا اس زاویے سے موقع ملتا تھا، حدیث کو دیکھنے کا، چیزیں دیکھنے کا، تو وہ انٹرسٹ آہستہ آہستہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ایک نیکسس ہے بین الاقوامی کنونشنز کا، بین الاقوامی قوانین کا، قرآن کے ساتھ، اور پھر قرآن کی جو بیسک سینس ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا، NDU میں گئے ہیں آپ، نیوی وار کالج میں گئے ہیں، تو میں نے وہاں پہ سلائیڈز دکھانی شروع کی۔ پہلی سلائیڈ بھی ہوتی تھی کہ جو ایک بین الاقوامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور بین الاقوامی قانون دان، کیونکہ انہوں نے تو بے شمار قوانین، بے شمار ٹریٹیز نیگوشیٹ کی، ایکسیکیوٹ کی، اور ان کی یہ اہم سننا جو ہے یہ ہم نے اگنور کی بھی ہے فار لاسٹ سو مینی ایئرس۔ تو یہ مجھے بات بڑی اچنبھے کی لگی کہ جس شخصیت کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، جس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں، ان کی سب سے اہم سننا جس کے تھرو انہوں نے انفلوئنس کریٹ کیا پورے عرب میں، اس سنت کی طرف کسی کی پذیرائی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کام کرتے کرتے ایک سٹیج آئی 3-4 سال پہلے کہ مجھے موقع ملا کہ میں بیمار ہوا اور بیڈ ریسٹ ایڈوائز ہوا، تو مجھے میری بہن نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھیں۔ ظاہر ہے میری عربی اتنی مستند نہیں ہے، تو ترجمے بھی پڑھے، جتنی عربی سمجھ سکتا تھا وہ پڑھی۔ تو فوراً اب 30-40 سال کی آپ کی انٹرنیشنل لاء کا کام آپ کے پس منظر میں ہے، وکالت کا پس منظر میں ہے، تو سڈنلی مجھے یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی پہلی ریڈنگ میں ہی کہ قرآن کا کووننٹل سٹرکچر ہے، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر انسان کے ساتھ براہ راست، اور یہ وعدے اتنے واضح ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ورژن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اس میں اب کیا انٹرپریٹیشن کی مزید گنجائش ہے جب اللہ تعالیٰ براہ راست ہی کہہ رہے ہیں، یا کہہ رہے کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں اجر دوں گا، تم برا کام کرو گے تو سزا ہوگی۔ اسٹریٹ معاہدہ ہے، اور قانون دان ہم میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ باور کہ یہ کلاسیکل ایگریمنٹ کا فریم ورک ہے۔ تو ہر معاہدہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ براہ راست کیا ہوا ہے، آپ نے اس کی کورسپونڈنگ ایکٹ کرنا ہے، اور وہ پھر معاہدہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تو چیریٹی دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو چیریٹی دے گا میں اس کو یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی دوں گا، تو وہ خود بخود ٹریگر ہو جاتا ہے، کیونکہ وعدہ ہے، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں، اور اتنا ڈائریکٹ وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انڈیویجولی ہے۔ تو یہ جب میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا
میں نے کہا اتنی پراکسیمٹی ہے کہ میری کانٹریکٹنگ پارٹی اگر میں قانون کا لفظ استعمال کروں براہ راست اللہ تعالیٰ ہے. میں تو اندر سے ہل گیا کہ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے براہ راست میرے ساتھ طے کی ہے اور وہ طے کی کر کے مجھے پارٹی بنا لیا اپنے ساتھ. سو میری کانٹریکٹنگ پارٹی ایک طرف میں ہوں ذرہ بے نشاں نہ، یعنی کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، اور ایک طرف اتنی بڑی ہستی ہے جو کائنات کو مکمل طور پر بناتی ہے، اس کو سپروائز کرتی ہے، اس کے مینجمنٹ کو مینیج کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے. اور پھر وہ مجھے بالکل جس طرح قانون میں کانٹریکٹ میں آپ نے کئی لوگ آئی ایم شیور اویئر ہوں گے کہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں، ہر کانٹریکٹ میں ایک ریپرزنٹیشن کا کالم ہوتا ہے شروع میں، جس میں ایک پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے اپنی طاقت اور باور کرواتی ہے دوسرے کو کہ تم مجھ پہ ریلائی کرو، میں تمہارا کام، میرے پاس یہ استطاعت موجود ہے اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کی. اس کو ہم کہتے ہیں وارنٹی اینڈ ریپرزنٹیشن. تو قرآن کی بے شمار آیات کی مجھے کلیئر کٹ اس کا سٹرکچر وارنٹی اور ریپرزنٹیشن کا نظر آیا، جس میں اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، میں کل مختار ہوں، میں تمہیں زندگی دوں گا، موت بھی دوں گا، میں نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، میں نے تمہارے لیے چاند ستارے، ہوا، بارش، ایک ایک چیز تمہارے لیے سٹرکچر کی ہے. ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ میری طاقت کا ذرا اندازہ لگاؤ، میرے کنٹرول کے اسپیکٹرم کو اپریشیٹ کرو. تو یہ وارنٹی بھی ہے، ریپرزنٹیشن بھی ہے اور وعدہ بھی ہے. تو پھر میں نے ان وعدوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھا، اور قرآن کووننٹ کے نام سے کتاب جو ہے، جو پچھلی ہماری نشست تھی اس میں یہ کتاب جو تھی وہ آئی. اور یہ اس کو کافی دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. اور جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر دے آر فیلنگ ویری. ایک صاحب نے مجھ سے اس میں سوال کیا کہ یہ کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جس میں نیگوشیٹ کیا جا سکے، دونوں پارٹیز کی مرضی سے لکھا جا سکے. بڑا بنیادی سوال ہے. تو میں نے کہا اگر یہ سوال آج سے 200 سال پہلے کیا جاتا تو بالکل اس کا جواب یہی کنفیوژن تھی کہ ہاں یہ تو میری تو بات سنی نہیں گئی میرے نیگوشیشنز کے بغیر. لیکن آج کا دور اور آج کے نئے کانٹریکٹس کی ایک ایریا ایسا ہے جو آپ کو بڑا آسانی سے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کر دیتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹس. اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری کو لکھ کر کانٹریکٹ آفر کر دیتی ہے کہ اس کو سائن کر لو. تو اگر آپ کوئی چیز قسطوں پہ لینے جاتے ہیں تو جو اونر ہے شاپ کا اس نے اسٹینڈرڈ چھاپ کے رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سائن کر دو. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ انشورنس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اب تو آپ یہ اس کے تھرو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آئی ایکسیپٹ. سو اسٹینڈرڈ ٹرم لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں آپ نے. تو اس کو یوں سمجھ لیجیے نا آسانی کے لیے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسٹینڈرڈ ٹرم ایگریمنٹ ہے جو اس نے ہم سب کو آفر کر دیا ہے کہ بھائی اس میں چینج کی گنجائش نہیں ہے، ایز از ہے. پہلی اسٹیپ البتہ فری ول ہے، چوائس ہے، کمپلشن نہیں ہے. اور کمپلشن نہ ہونے کی وجہ بھی جو پہلا معاہدہ ہے الست کے بعد جو شیطان سے ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس نے فریم ورک طے کیا کہ تم بہکاؤ گے، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، میں اپنے انبیاء بھیجوں گا، اپنے پیغام بھیجوں گا، میں نے اس کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اسکل سیٹ دیا ہے، ایپ لوڈ کی ہے، انٹیلیجنس کی، فری ول کی، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بات مانتا ہے کہ میری بات مانتا ہے. اگر تمہاری بات مانیں گے تو ان کو میں جہنم میں لے جاؤں گا، جس طرح ایک ڈیفیکٹیو گڈس کو پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جو میری بات مانیں گے پھر وہ انعام کے حقدار ہوں گے، ان کے لیے بے شمار ایشورنسز ہیں. تو وہ کانٹریکٹ کا فریم ورک منع کرتا ہے ہمیں کہ ہم کسی پہ زبردستی نہ کریں کہ وہ مسلمان ہو. اور یہی انٹرفیتھ ہارمونی کا فریم ورک بھی بن جاتا ہے کہ انٹرفیتھ میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کرسچنز، جوز، ہندوز کے ساتھ تو یو کی ناٹ کمپیل دیم. اٹ ہیز ٹو بی اے فری ول فنکشن، دیٹ ہیز ٹو بی دیئر پرسنل چوائس. دے ہیو ٹو میک اپ دیئر مائنڈ کہ نہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ بہترین ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ بے شمار ایسے سوالوں کے جواب دے رہا ہے جو فلاسفرز کو بھی تنگ کرتے رہے ہیں. فلاسفرز اس پہ بہت عرصے بات کرتے رہے ہیں، ہم آئے کہاں سے، کہاں جانا ہے، ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے، ہم ایک میٹر کا حصہ ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم کون لوگ ہیں. یہ سارے فلاسفرز آپس کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ انہی چیزوں پر ہیں. تو اگر کوئی اس قرآن کو پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اور ہارٹ فیلٹ فیلنگ ہے نا، دماغ کا تو الفاظ استعمال ہی نہیں کیا ہے، قلب، کان اور آنکھ پرسیو کیا آپ نے، جو دیکھا اس کے بعد آپ کا دل گواہی دے گا کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے. تو پھر آپ آگے اس میں
سو پہلا آپ نے کووننٹ کے فریم ورک میں کانٹریکٹ اپنا سٹیپ لیا، جب آپ اس کے اندر آگے اب وہ آپ پر مکمل طور پر لاگو ہو گیا، آپ کی زندگی پر، اب وہ بائنڈنگ ہے، اب وہ حکم ہے، اب آپ اسے شریعت کہہ لیں، آپ اسے حکم کہہ لیں، کوئی بھی کیٹیگری جو آپ کو آپ کے نقطہ نظر سے اس کو کہہ دیں، ناؤ اٹ از بائنڈنگ۔ اب آپ کے وہ معاہدے ٹریگر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے 40-50 آپ کے ساتھ انڈیویجولی کیے ہیں، آپ نے پھر ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر یہ معاہدہ ہے کہ تم نے عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی ہے، اگر یہ معاہدہ ہے کہ ایسے وضو کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، اگر یہ معاہدہ ہے کہ اس کا جزا میں ہی دوں گا جو روزہ رکھو گے تو پھر رکھنا ہے، اور پھر دوسرے کانسیکوینسز ٹریگر ہوں گے۔ سو اس میں وہ والے معاہدے جو ہم نے لکھے جو 40 سے ذرا زیادہ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ معاہدے جو قرآن اترنے سے پہلے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیے، ان کا ایک سیٹ ہے، جس طرح میں نے کہا شیطان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اور الست کا جو معاہدہ ہے، اور یہ انڈرٹیکنگ کہ میں دنیا کو پیدا کر کے چلاؤں گا، یہ معاہدہ قرآن میں لیکن ایکسیکیوٹ پہلے ہوا ہے، یا میں نے بنی نوع انسان کو رزق دینا ہے اور پوری نسل، یہ معاہدہ کمٹمنٹ پہلے ہوئی ہے لیکن ڈاکیومنٹ قرآن میں ہوا ہے۔ سو قرآن سے آپ کو جو قبل از وقت کے معاہدے ہیں ان کا انڈیکیشنز مل جاتی ہیں۔ اس کو ہم نے ایک اور کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا فرام اگین قانون کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جورسڈکشن ہیئر ان بیفور، جورسڈکشن ہیئر ان اینڈ جورسڈکشن ہیئر آفٹر۔ جورسڈکشن ہیئر ان بیفور پہلی بات، جورسڈکشن ہیئر ان، جورسڈکشن ہیئر آفٹر۔ اس کتاب کو جو ڈیڈیکیشن ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور وہ ڈیڈیکیشن جو ہے اس میں جو میں نے لکھا وہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ ان کے نام ہے، یہ کتاب جو لیکس لوکائی جانتے ہیں، آپ لیکس لوکائی آف جورسڈکشن ہیئر آفٹر پر مکمل عبور رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ قانون جس کا نفاذ ہیئر آفٹر میں ہونا ہے اس کے وہ اسپیشلسٹ ہے، اس کے وہ سب سے بڑے ماہر ہیں دنیا ایور۔ تو ان کی بات سنو، وہ آپ کو بتائیں گے جو قانون ہیئر آفٹر میں جس کا اطلاق ہوگا اس کو آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک ہوگا۔ پھر ہم نے اس میں وہ معاہدے بھی آئیڈینٹیفائی کیے جو سوشل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ سو اس میں کووننٹ فار گروپ لیونگ، کووننٹ فار اپ ہولڈنگ رول آف لا، کووننٹ ٹو فالو اتھارٹی ان چارج، امر بالمعروف کا جو اتھارٹی ڈیزگنیٹڈ ہے، کووننٹ آف کاؤنسلنگ ادرز ٹو ڈو گڈ ڈیڈز، کووننٹ ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز، کووننٹس آف حقوق العباد، کووننٹس ریزلٹنگ فرام کنسلٹیشن، جو کنسلٹیشن میں جو معاہدہ آپ کی مارکیٹوں وغیرہ میں لوگ بیٹھ کے سیٹل کر لیتے ہیں معاملات کو، وہ کووننٹ انڈر دا قرآن کا فریم ورک ہے۔ اور اسی طرح کووننٹ آف جہاد، کووننٹ آف اوتھ، کووننٹ ٹو اپ ہولڈ ہیومن ڈگنیٹی، دا قرآنک، کرسچن اینڈ جوئش کووننٹس، اور قرآن کے کووننٹ کی ان کی ہم آہنگی۔ سو یہ اس کا پھر اردو ترجمہ کیا، اور یہ سنگ میل پر بھی اویلیبل ہے، لیکن اگر کسی کو انڈیویجولی چاہیے تو آئی میک اٹ اویلیبل۔ تو یہ تو اس کتاب اور اس کام کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو اس کام میں جو ایک اور اہم پہلو سامنے آیا، وہ ایک اور کیٹیگرائزیشن ہم نے ڈیولپ کی کہ کووننٹس ان دا قرآن اینڈ کووننٹس انڈر دا قرآن۔ ان دا قرآن وہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، جو اللہ تعالیٰ براہ راست ہر ایک کے ساتھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور کووننٹس انڈر دا قرآن وہ معاہدے ہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، بیکاز ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے معاہدات کو اپ ہولڈ کرو، اپنے عقود کو، اپنے میثاق کو جو آپ نے لوگوں کے ساتھ، اس میں کون سے آ جاتے ہیں؟ اس میں تمام کے تمام آپ کے کووننٹس آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی زمین کی رجسٹری کا ایشو ہو، آپ کی لین دین کا ایگریمنٹ ہو، آپ کی سیلز آف گڈس کا معاملہ ہو، آپ کی بلٹی کی ڈاکیومنٹیشن ہو، آپ کی رسید ہو، آپ کی کسی طرح کے معاہدے جو آپ صبح سے لے کے رات تک کمرشلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں سے ان کو فلفل کرنا، قرآن کے مینڈیٹ کو فلفل کرنا ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ٹریٹیز آ جاتی ہیں، وہ میثاق کی ڈیفینیشن کا حصہ ہیں، میثاق میں آتی ہیں۔ سو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو بطور بلیور اپ ہولڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لیجسلیٹو کووننٹ ہے، ہر قانون جو ایک ملک کا ہے وہ بیسیکلی سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے، اس کا نام ہی سوشل کانٹریکٹ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، تو وہ میثاقی ڈیفینیشن میں آ گیا۔ تو تا وقت قانون سپریسو نہ ہو یا اوپریسو نہ ہو، جنرل قوانین جو ہیں
وہ اگر ہم اس نیت سے ان کو فلفل کریں کہ یہ قانون جو ہے یہ میثاق کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. سو یہ ہو گیا کووننٹس ان دا قرآن اور کووننٹس انڈر دا قرآن. تو یہ وہ فریم ورک ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے. اب آگے چلتے ہیں. جو قانون سے قرآن تک کا جو ٹائٹل تھا اس کا پس منظر یہی تھا کہ کیسے قانون کو آپ یو کین میک یوز آف اٹ ٹو ایکسپلین دا قرآنک پرنسپلز ٹو دا ماڈرن پیپل. اب اس کے دو طریقے سے بات کافی لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے کچھ آرٹیکلز لایا تھا تاکہ میں آپ کو ان کے ٹائٹل بھی سنا دوں اور اس میں جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ بھی اس کی بھی سمری دے دوں. دیٹ از ون وے. یا پھر بعد میں SSRN کے اوپر یہ آرٹیکلز اپلوڈڈ ہیں جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں اسکالرز جو ہیں اپنے آرٹیکل جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ان میں سے کچھ آرٹیکل جو ہیں مجھے ای میلیں ان کی آئیں. ون آف دا موسٹ ڈاؤن لوڈڈ آرٹیکلز کی لسٹ کا بھی حصہ بنتے رہے پیریوڈیکلی، لیکن میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. سو جو ہم بات نیچے انفیکٹ لنچ پر بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میری سینس مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ قرآن اور قانون کا انٹیگرل تعلق ہے. جو آپ کے ملک کا قانون ہے اور جو قرآن شریف جو کہتا ہے اس کا انٹیگرل تعلق ہے. جن برائیوں سے قرآن نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر جن سے منع کیا گیا، ان کو اب لکھ دیا گیا ہے. ان کی اگر آپ لسٹ بنائیں، ویسے تو احکام قرآن ہے. مجھے یاد ہے میں کسی صاحب کا پڑھ رہا تھا، سروسز انڈسٹری کے مالک تھے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی کہ میں اس زمانے میں گوگل وغیرہ تھا نہیں کہ میں کسی طرح قرآن کے احکام لکھ دوں. اب وہ آپ کو 100 احکام فوراً مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا قرآن کے احکام ہیں لیکن اب وہ کوڈیفائی ہو گئے ہیں ماڈرن لاز میں. اب پینل کوڈ آف پاکستان آپ اٹھا لیں، 550 آفینسز، 550 آفینسز ہیں. انڈیا کے بھی اتنے ہی ہیں، UK میں بھی اتنے ہی ہیں، ناروے میں بھی اتنے ہی ہیں، نیدرلینڈس میں بھی اتنے ہیں، کینیڈا میں تقریباً یہی، اور ٹائٹل بھی مور لیس آئیڈینٹیکل ہے. اب یہ جو تمام برائیاں ہیں ان کی یہ کوڈیفیکیشن ہے. سو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ نہ بولنے کے عمل کو جب ماڈرن قوانین میں لکھا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل ہو جاتا ہے مس ریپرزنٹیشن کا آفینس، اس کا ٹائٹل ہو جاتا ہے فراڈ کا آفینس، اس کا ٹائٹل ہو جاتا ہے چیٹنگ کا آفینس، اس کا ٹائٹل ہو جاتا ہے مس اپروپریشن اینڈ سو آن. سو اس طرح وہ آپ اس کو بڑے آسانی سے. لیکن اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن ان کی تائید کر رہا ہے، تائید سے میری مراد ہے اس لینگویج کی سپورٹ بھی ہے قرآن میں، تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ جو قوانین سے بچ رہے ہیں یہ در حقیقت مذہبی فریضہ بھی ہے، کہ دراصل قرآن کی مینڈیٹ کو فلفل بھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سمجھانا ایک ماڈرن ینگ بندے کو زیادہ آسان ہے جب آپ یہ کہیں، اسے کہیں قرآن میں جو برائیاں ان سے بچو. دوسرا اسے کہیں کہ PPC کے آفینسز نہ کرنا، 1 منٹ میں بات پک کر لے گا. یا آپ اس کو یہ کہیں کہ متقی بننا ضروری ہے. اب متقی پہ جتنی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو اس کو تو پوری PhD کرنی ہے اس پر ٹو فگر آؤٹ کہ متقی کا مطلب کیا ہے. لیکن بین الاقوامی قانون میں ایک کانسیپٹ ہے ریزنیبل پرسن کا. ریزنیبل پرسن سے مراد ہے ایک سپریم کورٹ نے اور پریوی کاؤنسلز نے ایک فکٹیشس انسان کا کردار آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک ریزنیبل آدمی ہوتا ہے جو بڑا کاشس ہوتا ہے، تمیزی نہیں کرتا، مس بیہیو نہیں کرتا، کیئرفل ہے، ہر چیز تول کے بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اگر میں ایکسٹریکٹ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور متقی کی جورسپروڈنس رکھ دوں تو آلموسٹ میچ کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو اس لیے یہ چیز بڑی آسان ہے کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے آپ قانون کے استعاروں کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جوں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ جو قرآن کے اندر کچھ فریزز ہیں جن کو میں نے اور میری ٹیم نے جب دیکھا تو ہم نے اس کا نام دیا ونڈر فریزز آف قرآن، کہ ان میں اتنی انہیرنٹ فلیکسیبلٹی ہے، ان میں اتنی ڈیپتھ ہے، ان میں اتنی وڈتھ ہے کہ اس میں بہت کچھ سما جاتا ہے. سو اب طیب کا ورڈ میں پتہ لگا کہ یونائٹڈ نیشنز کا پورا کنونشن آن کرپشن اینڈ ٹرانس آرگنائز کرائم کنونشن سما گیا. ابھی بہت بڑا کنونشن ہے جس میں تمام ملکوں نے اس کو ریٹیفائی کیا اور تفاصیل ہیں اس کی، یہ اس کی ایلیبوریشن ہے. لیکن ٹرانسپیرنسی یا طیب کی جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی، یا حرام اور حلال کی جو اصطلاح رائج ہے، سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے.
اس کا جو لنک ہے وہ قانون سے بن رہا ہے. آپ نے ایسے طریقے حلال رزق کمانا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے کہیں بڈنگ کی ہے، بڈنگ ڈاکومنٹس کہیں فائل کیے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو ایج آؤٹ نہیں کرنا اپنے کمپیٹیٹر کو 2 نمبری کر کے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا. یا جو چیز آپ نے سپلائی کرنی ہے وہ درست سپلائی کرنی ہے جو آپ نے خود کمٹ کی ہے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گی. سو یہ کس چیز سے لنک ہو رہا ہے قرآن؟ پیپرا لا سے، کہ جس کے تھرو بڈنگ آتی ہے تو اس کے ساتھ قرآن لنک ہو گیا نا. حرام کی ڈسٹنکشن آج کا قانون آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ، اللہ کی زمین ہے لیکن آپ قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ لینڈ ریونیو ایکٹ اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اب آپ نے جس طرح سے اپنا ٹائٹل اسرٹ کرنا ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ 2 انچ نہیں باہر نکل سکتے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا. وہ حرام کون ڈٹرمن کر رہا ہے؟ اور لینڈ ریونیو ایکٹ موجودہ دور کا قانون ڈٹرمن کر رہا ہے. سو قانون در حقیقت آپ کے رزق، آپ کی پروگریس، آپ کی گروتھ ایز اے مسلم، ایز اے بلیور کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اس کے ارد گرد کھڑا ہے. سو اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. پھر جو اس کی جو کانٹیکس بنتا ہے وہ بھی آپ اسی طرح دیکھتے ہیں. تو میں ابھی آپ کو اپنی کچھ ابھی ایک آرٹیکل ہم نے ڈیولپ کیا تھا، قرآن اینڈ لیگل میٹرولوجی پاکستان کیس اسٹڈی، کہ وہ جو قرآن کی ورسز ہیں میٹرولوجی کے اوپر کہ آپ نے تولنا درست ہے، فل میجر دینا ہے اور شارٹ میجر نہیں دینا. اس کے بعد اب ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقریر میں تو ہم نے کہہ دیا کہ تولو صحیح طرح سے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور جو دکاندار ہیں ہم دکانداروں پہ ہی فوکسڈ ہے. اس کا تو اطلاق ہر چیز پر ہے. اگر میں وکیل ہوں تو میرا لائسنس، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرے لائسنس کی ٹرمز میرے پروفیشن کے اسٹینڈرڈس کو ڈٹرمن کر رہی ہیں. اگر میں انجینئر ہوں تو میں نے انجینئرنگ سائٹ کی سپرویژن اس پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے کہ میجرز درست اس پوائنٹ آف ویو سے کرنی. سو در حقیقت ٹرمز آف مائی انجینئرنگ لائسنس بیکم سڈنلی مائی کووننٹ انڈر دا قرآن فریم ورک. تو جب ہم نے دیکھا کہ اس سے متعلقہ قوانین کون کون سے ہیں، پنجاب میں 1965 میں قانون بنا تھا، پنجاب ویٹس اینڈ میجرز آرڈیننس، پنجاب کے اندر قانون بنا ہوا ہے. اس کا تعلق براہ راست قرآن سے، لیکن آپ کسی جگہ سے کسی ممبر سے اس کا ذکر خیر نہیں سنیں گے. پھر اسی طرح میجرز آف لینتھ ایکٹ، اسٹینڈرڈ آف ویٹ ایکٹ. پھر اسی طرح اب 1996 میں پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ اتھارٹی ایکٹ بن گیا جو کوالٹی میجر کرتا ہے. ایک جگہ جا کے انسپیکٹر گھی غلط بن رہا ہے، یہ پاؤڈر میں یہ چیز ڈلی ہوئی ہے، مسالے میں یہ ہے. یہ جو اسٹینڈرڈ کنٹرول اتھارٹی، اس کی بکلٹس ہیں کہ ہر چیز کی اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے. تو وہ اسٹینڈرڈز ہی تو قرآن سے لنکڈ ہیں، اس میثاق کے فریم ورک سے لنکڈ ہے جو قرآن میں نے اور آپ نے جو ہم پر وعدہ ہے، جو ہم نے پرفارم کرنا ہے. تو اس لیے اسی طرح کسی بھی کاٹن اسٹینڈرڈائزیشن آرڈیننس میری ٹیم نے مجھے نکال کے دیا. پھر نیشنل میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کہ پورا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جو ویٹس اینڈ میجرز کو سپروائز کر رہا ہے پورے ملک میں. اچھا، صرف پھر کنٹونمنٹ کے فوڈ کے لاز ہیں، پنجاب کے فیڈرل گورنمنٹ کے لاز ہیں، ڈرگز کے قوانین ہیں، ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ بھی اسی فریم ورک کا حصہ ہے. پھر آپ آ جائیے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، انٹرنیشنل میٹر کنونشن ہے 1875 کا. پھر ایک آرگنائزیشن بنی 1955 میں میٹرولوجی کے اوپر. اب چونکہ مسلمانوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر اپنی فیتھ، ہماری تو سنت یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس انٹرنیشنل فورمز میں پہنچنا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو وہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ہم پر اس کی جب ہم ریٹیفائی کر لیں تو لاگو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک آرٹیکل تھا اس کے اوپر اورل کمٹمنٹس پر کہ یہ ٹریٹی ہے، بین الاقوامی ٹریٹی، ویانا کنونشن کا ہم نے تقابلی جائزہ لیا قرآن کے ٹریٹی لاء کے ساتھ کہ قرآن کے اندر جو ٹریٹی کو ایکسیکیوٹ کرنے کے طریقے ہیں، ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، ایویڈنس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ اورل کمٹمنٹس کو جو آپ نے وعدہ کر لیا، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، جو آپ نے وعدہ کر لیا اورلی اٹ ہیز ٹو بی آنرڈ انڈر دا قرآن ٹریٹی لاء. جبکہ ویانا ٹریٹی لاء میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں سے ریٹن ایگریمنٹ ہے. اس پر جب کام کیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو مڈل ایسٹ ملکوں کے فار ایگزامپل فرما روا ہیں،
وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کمٹمنٹس کو جو اورلی میٹنگ میں بھی کر دی جائیں. کہ آپ کہتے ہیں جی ہم گداگروں کو نہیں آنے دیں گے, آپ اس دفعہ ہمیں ویزے کھول دیں, تو آپ ان سے وعدے کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. Now from their point of view they have made an international commitment. Now if you don't honor it then that's a problem from our side. تو وہ کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی اورل کمٹمنٹس کو بڑا آنر کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے اگر آ کے کہا میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا, آپ فکر نہ کریں, مجھے جہاز دیں, اتنے $1 بلین دیں, انہوں نے فیس ویلیو پہ لیا. انہوں نے کہا سیکیورٹی مل گئی ہمیں. ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے, اورل کمٹمنٹ کر رہا ہے. تو قرآن کے نقطۂ نظر سے, ان کے کلچر کے نقطہ سے دے ایکسیپٹڈ اٹ. جب وہ بریچ ہوئی قطر میں, ان کو خیال آیا یہ تو سچویشن اور ہے. He's a liar. So basically what I am saying is کہ the قرآن کا treaty law, I intend to write on this as well, کہ یہ جو why did they accept and how did it happen. So I think یہ oral commitments کا جو unique cultural feature ہے, social feature ہے قرآن کا اور ہم مسلمانوں کا, یہ ایکسٹراڈنری ہے. اور اس کا امپیکٹ آپ یوں دیکھیے, میں کام کر رہا تھا گورنمنٹ کے لیے ٹرانزٹ ٹریٹیز کے اوپر, اور ایف بی آر اور ان سب لوگوں کو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی جو کنٹینرز ہیں انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے, گڈس کو لے کے شپمنٹ سے جانا ہوتا ہے, تو کیسے ہو کہ جو ٹرانزٹ اسٹیٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی ایک کارنٹ کنونشن ریٹیفائی کرتے ہیں, اس میں ایک لاک لگتا ہے کنٹینر کے اوپر, جب ایگزٹ کرتا ہے پھر وہ لاک کھل جاتا ہے اور پھر وہ سامان آگے جاتا ہے. تو میں کسی شوگر کے ایکسپورٹر سے بات کر رہا تھا پاکستان کے ٹاپ کے, میں نے کہا جی آپ کون سی لیگل ڈاکیومنٹیشن کرتے ہو, کابل بھجوا رہے تھے شوگر, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین کچھ نہیں. تو کہنے لگے کہ وہ جو میرے ڈرائیور ہیں وہ ہیں پٹھان, اور وہ کہتے ہیں ہماری امانت ہے, ہم نے کمٹمنٹ آپ کو اورلی کر دی ہے کہ وی ول ٹیک اٹ, سو وی ول ٹیک اٹ. کہتے ہیں بلال صاحب ایک دفعہ 3 دن میرا وہ بندہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گیا, تو میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ سر آپ کا ٹرک, 3 دن بعد اس نے مجھے کال اٹھائی کہ ٹرک الٹ گیا تھا کسی جگہ ایکسیڈنٹ سے, چینی ضائع ہوگی, میں نے بازار سے خرید کے فلفل کی ہے کیونکہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب اس کا پیراڈائم بہت کلیئر ہے کہ اورل کمٹمنٹ از ایز گڈ ایز ریٹن کمٹمنٹ. سو بہت سا ٹریڈ اور فنکشن اس کانٹیکس میں چل رہے ہیں. اسی طرح معروف کا جو ورڈ تھا اس کو بھی ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک یونیک ورڈ ہے, بیکاز یہ بہت اپنے اندر مانی لیے ہوئے ہے ماڈرن نقطۂ نظر سے, ماڈرن پوائنٹ آف ویو سے. سو جب ہم نے اس کو ایگزامن کیا تو کچھ ایگزامپلز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ لیٹ سے عرف کیا تھا اس زمانے کا جب آپ نے زمین خریدنی ہوتی تھی مکہ میں اور مدینہ میں, اس کا طریقہ شاید اسی طرح کا ہوتا ہو کہ آپ نے اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور جو وہاں قابض ہے اس نے آپ کو قبضہ ہینڈ اوور کیا, 2 لوگوں نے اس کو دیکھا, آپ نے اپنے ریوڑ کو ادھر موو کیا, وہ ریوڑ وہاں سے ایگزٹ کر گیا. یہ معروف طریقہ تھا. آج کا جو طریقہ ہے وہ لینڈ لاز کی اس پر ہے, رجسٹریشن ایکٹ ایکسیکیوٹ ہوگا, اسٹیمپ ایکٹ ایکسیکیوٹ ہوگا اور لیگل ڈاکیومنٹیشن, یہ معروف طریقہ ہو گیا. جو میں نے پچھلی آپ کو اگزامپل دی کہ پہلے آپ نے اگر قافلے میں جگہ بک کروانی ہوتی تھی تو آپ 3-4 دن پہلے جا کے اس مالک کو ڈھونڈتے تھے, اس سے وعدے کرتے تھے کچھ کھانا میں لے آؤں گا, اس قافلے میں میری جگہ رکھو, میں 2 جانور لے کر آؤں گا, میرا اتنا سامان ہے, اور اس سے معاملہ. آج آپ وہ سیلز آف گڈس کے ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں, آج آپ ایک فریٹ فارورڈر کو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اپنے گڈس. آج کا معروف طریقہ یہ ہے. سو اگین معروف از بینگ ڈیفائنڈ ود ریفرنس ٹو ایگزسٹنگ لا آف دا لینڈ. یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے. لیبر کا بھی اسی طرح ہے. آپ پر لازم تھا کہ آپ نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے لوگوں کو تنخواہ دینی ہے. اب وہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ مزدوروں کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی آپ کی فیکٹری, آپ کے پریمیسز, آپ کے انوائرمنٹ میں. تو اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہے کہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن در حقیقت قرآن کی امپلیمنٹیشن ہے, تو پھر آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے اس سے آپ کو ایکسیکیوٹ کرو. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس کا جو انٹرنیشنل کنونشن ہے, ILO کے کنونشنز ہیں جو مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جو آپ کے قرآن آلریڈی بات کر رہا ہے. سو مینٹل فریم آف مائنڈ کو آلٹر کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح مقاصد شریعہ پر آپ میں سے کافی لوگ واقف ہوں گے کہ شریعہ کیا ڈسپلن کا جو اپنا میکینکس ہیں اس کو اگر آپ سمجھیں تو پہلے اپنے گولز ڈیفائن کرتا ہے کہ اس جورسپروڈنس کا مقصد کیا ہے. تو وہ 4 یا 5 مقاصد کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ جو مقاصد ہیں یہ ہے پرپز لانگ ٹرم
جس کے لیے یہ پورا کام، پوری ایفرٹ، پوری اکیڈیمک ورک جو بے شمار فقہا نے اوور سینچریز کیا، یہ اس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی چیزیں، یہ پریزنٹیشن کہاں دی کہ دین، نفس، عقل اور ساتھ آپ کا نسل۔ استنبول میں ایک پریزنٹیشن تھی کسی صاحب کی، انہوں نے دی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ تو مجھے بڑے واضح سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنل کنونشنز میں اور ان مقاصد شریعہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس طرح سے نہیں دیکھا اس کو۔ تو ریاض کی یونیورسٹی کے 2-3 پروفیسرز تھے، ہم جب اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا اس پہ آپ لوگوں نے کوئی کام کیا؟ تو ایک اور پروفیسر سے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں، کام کرنا دور کی۔ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ میں پاکستان واپس آیا اور میں نے آ کے اپنی نوجوان ٹیم کو کہا، پھر ہم نے پروفیسر خالد مسعود صاحب سے، ان کا اس پہ بہت کام ہے، ان سے بات کی۔ تو میں نے کہا جی میں آرٹیکل کا ڈرافٹ بناتا ہوں، آپ کو آتھر کریں میرے ساتھ۔ تو ایونچولی وہ ڈرافٹ ہم نے پھر ریز کیا، جس میں ہم نے ہر مقاصد شریعہ کا جو نقطہ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے جو انٹرنیشنل کنونشن، اور اس کی امپلیمنٹیشن اس مقصد کو تقویت دیتی ہے، وہ ہم نے اس پر آئیڈینٹیفائی کیے۔ یہ بھی جو تھا اس کو یہ ٹاپ ڈاؤن لوڈ لسٹ میں یہ آیا۔ پھر جو میں نے آپ کو سرسری بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور انٹرنیشنل لا پریکٹیشنر پر ایک کافی طویل آرٹیکل ہم نے لکھا، اور وہ بھی اسی طرح اپلوڈ کیا۔ ان کی جو ٹریٹی، ویسے تو 2 بڑی میجر ٹریٹیز کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا جو پورا کنڈکٹ تھا وہ بڑا لیگلسٹک تھا۔ امین اور صادق کے خطاب کے پیچھے ان کے سالہ سال کی ایفرٹ ایز اے پریکٹیشنر آف انٹرنیشنل سیلز آف گڈز اینڈ ٹرانزٹ ٹریٹی کے جو مین ویژنری تھا، اس کا عمل دخل تھا کہ ٹرانزٹ کا فریم ورک کیا ہوگا، کون آئے گا، سٹالز کیسے لگیں، منی WTO فریم ورک تھا، اور کس نے کتنے پیسے دینے ہیں، اس کو ادارے کو کتنے، کعبے کے وزٹ کا کیا ہوگا، وہاں پہ کیا چڑھاوے چڑھیں گے، ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، اور نبوت سے پہلے اس کا بھی ایک فریم ورک، میڈیشن کا فریم ورک بنایا گیا جو حلف کے نام سے بڑا مشہور۔ سو میرے کہنے سے مراد یہ، ہم نے اس پہ سارے کو ٹریک ڈاؤن کیا اور ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ آپ نے وارفیئر تو کہا جاتا ہے، وار کا مطلب ہے غزوات اور باقی جس میں جو آپ کے حکم پر ہوئے 50 سے زیادہ جنگیں، اور اس کے بعد کا بھی دور آتا ہے، تو وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو ایگریمنٹس کے تھرو استحکام آیا سوسائٹی میں، اور ان ایگریمنٹس نے جو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے انفلوئنس کو اسٹرینتھن کیا، وہ بہت زبردست چیزیں سیکھنے والی کہ مسلمان اگر دنیا میں انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں حصہ لیں اور یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے جو فورمز ہیں اس میں وہ اپنا انپٹ دیں تو اس کا بہت فرق پڑے گا۔ پھر اس پر لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بھی اس پہ تھینک یو انپٹ دیا، نان یوز آف فورس ان انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تھے ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور ہمارا اسیسمنٹ یہ تھی کہ ان کو اور اس کے بعد کے جو جنگیں ہیں، حضرت عمر سے نے جو فتوحات اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی لوگوں کی جو فتوحات ہیں، یہ ساری کی ساری لیگل کمپلشنز کی بیسس پر تھیں۔ اس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، بیکاز ایک پری ایمپٹیو سیلف ڈیفنس کا فریم ورک تھا، اور اس فریم ورک کی مضبوطی مقصود تھی۔ سو یہ وہ کام تھا جو ہم بیسیکلی کر رہے ہیں۔ اس پر ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی تھنک ٹینک اسلام آباد میں جو ہے وہ بنایا ہے، جس کا نام ہے قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس نوعیت کے ایشوز کو آپس میں دیکھا جائے اور ان کا جائزہ لیا جائے، اور پھر انڈیویجولی جوں اس پر اگر حوصلہ افزائی ہو یا پذیرائی ہو یا جس طرح بھی لوگ سمجھیں کہ یہ انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے تو پھر اس پر اس سمن میں کام کیا جائے۔ تو اسلامک یونیورسٹی کی کچھ نوجوان جو ہیں وہ میری ٹیم کا وہاں پر حصہ ہیں، تو سر دست میرا خیال ہے میں یہاں پر اپنا گفتگو کو کیا وقفہ دوں گا، اس کے بعد پھر اگر آپ کے کامنٹس یا جب یہ آپ نے جیسے ماشاءاللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک موضوع پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائے تو یہ جو پورشن ہوتا ہے ہم تو اس سے بالکل ہی خالی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا اس میں بڑا ایکسپیرینس اور بڑا آپ کا ایکسپوجر ہے بین الاقوامی قانون پر، ان چیزوں پر آپ نے یہ چیزیں ہم نے یعنی کم ہی ہمارے مطالعہ سے گزرتی ہیں اور سننے میں۔
آپ نے جو یہ ایک کمپیریزن جیسے آپ نے کیا ملک کے حوالے سے یا بین الاقوامی، اب واضح بات ہے کہ یہ قوانین جو بنائے انہوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر تو نہیں بنائے، ایسے ہی تو اس میں پھر وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہیں کہ انسان کی عقل اور فطرت جو اللہ نے انسان کو دی ہے، کہ وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ آخر انسان کو قرآن کے پاس ایسے لے ہی کر جاتے ہیں. یعنی آپ کا جی بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں. اور یہ اس کو ہم نے اس طرح سے بھی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ تمام مذاہب میں ایک کامن سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے. مطلب آج کے دور میں ایل جی بی ٹی اور ایک دو چیزوں کو ذرا ایک طرف سائڈ پہ کر دیں تو براڈ سینس آف رائٹ اینڈ رانگ آلموسٹ کامن ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے دھوکہ دینا زیادتی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چیٹ کرنا غلط ہے، مرڈر کرنا غلط ہے، ضرب لگانا غلط ہے، وغیرہ وغیرہ، چیٹنگ. یہ کیوں سوچتا ہے وہ؟ اس پر ہماری جو کنجیکچرنگ کہہ لیں ذرا انفارمڈ، اس کو ہم نے تھوڑا بہت لینگویج کا ایک تفصیلی ورژن آ رہا ہے، اس پہ وہ چیز ہم لا رہے ہیں. اس میں ہمارا ویو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر پوری دنیا میں بھیجے، ان کے میسیجز آہستہ آہستہ ہر مذہب میں ریویل ہوئے، ہر معاشرے میں ریویل ہوئے، پھر وہاں سے کنورٹ ہوئے. سو ایک پروسیس ہے، فرام ریویلیشن ٹو لیجسلیشن کا سفر ہے. جو کچھ ریویل ہوا وہ لیجسلیٹ بھی ہوا، فرام ریویلیشن ٹو لیجسلیشن. تو یہ غیر معمولی سفر ہے کہ جس میں جو کرسچنز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان کے پیچھے بائبل ہے، وہ اس کا سہارا لیتے ہیں. امریکہ میں بھی یہ تو اب ریسنٹلی 50-60 سال سے یہ 200 سال پہلے ان کے کانسٹیٹیوشنز کو آپ اٹھا لیں، جو ان کی اسٹیٹس کی کانسٹیٹیوشنز میں نے دیکھے، ہر ایک کے پریمبل میں ہے کہ اللہ نے ہمیں پہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کنفر کیے ہیں. ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا، انہوں نے لکھا ہوا ہے. 200 سال پہلے کا، 250 سال پہلے کا جو امریکہ تھا وہ بڑا کنزرویٹو تھا. وہ بائبل، کرائسٹ، کرسچینٹی کے جو ڈاگماز تھے اس کے فریم ورک میں تھا. سو آپ ان کی وہ اٹھا لیں اور پھر وہی الفاظ آپ کو 200 سال بعد نظر آتے ہیں مختلف لیگل ڈاکومنٹیشن میں. تو امپرنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج بے شمار انبیاء کے تھرو مختلف جگہوں پہ گیا ہے، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انسانی ریس نے، انسانی معاشروں نے، گروہوں نے اس کو جب لیجسلیٹ کیا ہے تو وہ ایک ہم آہنگی والے فریم ورک میں آ گئے. مطلب وہی کرائم جس طرح میں نے پہلے کہا کہیں اور ہے تو وہی کرائم یہاں ہے. تو وہ قرآن سے براہ راست انسپائرڈ نہیں ہے، لیکن جس طرح کووننٹ آف السٹ میں آپ کی فطرت میں کچھ چیزیں ودیت کی گئیں، آپ کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ دیا گیا، اور دوسرا کووننٹ جو ابلیس کے تھا، پرسوئنٹ ٹو دیٹ بے شمار میسیجز بھیجے گئے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے. تو ان کا یہ اثر ہے، ان کا یہ ہسٹورک اثر ہے کہ آہستہ آہستہ جب ان کو لکھا گیا، لکھنے بیٹھے لوگ، تو پہلے اس زمانے کے میں وہ 10 ٹیبلٹ تھی جتنی بھی حضرت موسیٰ سے بائبل میں منسوب ہیں وہ تھیں، وہ لکھا ہوا قانون تھا. آہستہ اس قانون کو پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا گیا، اور وہ جو ایکسپینشن آف دا قانون ہے وہ دور نہیں جاتی بہت زیادہ اس اصل سے جو ریویل کیا گیا. سو اس کو ہم اس کے نیچے ٹریٹ کریں فرام ریویلیشن ٹو لیجسلیشن. تو لیجسلیشن کو ریویلڈ سے الگ نہ کیا جائے، بلکہ اس تعلق کو سمجھا جائے. تو پھر آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جس میں چاہے آپ اسے رول آف لا کہہ لیں، چاہے آپ اسے اسلامی معاشرہ کہہ لیں، چاہے آپ اسے دین کی ہم آہنگی سے کہہ لیں، لیکن آپ کو یہ اطمینان ہوگا بطور مسلمان کہ میں اس وقت جہاں بیٹھ کے جو کام کر رہا ہوں وہ قرآن کے فریم ورک میں کر رہا ہوں. وہ میں جب اتحیات پڑھ کے اپنی ساری نیکیوں کی عبادات میں کنورٹ کرتا ہوں، کنورژن ڈگری ہے نا، وہ کنورٹ کر دیا گیا. جو آپ نے نیکیاں کمائی ان کو عبادت کا بھی شمار کرنے کے لیے آپ اتحیات کرتے، تو وہ جو کنورٹ ہوتی ہے تو در حقیقت مجھے تو پھر بہت فائدہ ہے. میرے پورے دن کا جو آفس کام ہے اس کو میں نے صرف الائن کرنا ہے، مینٹلی اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، مینٹلی اپنے آپ کو انٹرنل میسیج، کہیں جا کے نوٹیفیکیشن گزٹ کا ایشو نہیں کرنا کہ میرا جو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ہے جس ادارے کے ساتھ میں ہوں، میرا جو لیٹر ہے آف کانٹریکٹ سروس والا، اس میں ساری چیزیں لکھا ہوا ہے. اگر میں بینک میں ہوں تو لکھا ہوگا کہ جی آپ نے آپ کے ایس او پیز یہ ہیں، آپ اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے جائیں گے، یا آپ نے بزنس ٹارگیٹس ایگری کیے ہیں، یا آپ کے کے پی آئیز ہیں، کی پرفارمنس، وہ سارے آپ کا کانٹریکٹ کا فریم ورک. اب آپ بھاگ رہے ہیں سیلز کے لیے، اس جگہ جا رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں،
اگر آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ اگریمنٹ میثاق ہے اور میں میثاق کو فلفل کر رہا ہوں تو تنخواہ تو آپ کو مل ہی جائے گی, بونسز مل جائیں گے. یو آر گیٹنگ ڈیویڈنڈس ان دا جورسڈکشن ہیئر آفٹر آؤٹ رائٹ. اس پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. یہ اویئرنیس کریٹ کرنے والی بات ہے. اگر آپ کسی کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پراسپیکٹس آپ کا معاہدہ ہے, سو وہ معاہدہ آپ نے انفورس کرنا ہے. اگر آپ اس نیت سے پڑھائی کر رہے ہیں اس کالج میں, اس یونیورسٹی میں, کہ چونکہ میں نے پراسپیکٹس سائن کیا ہے تو میں اس پراسپیکٹس کو فلفل کر رہا ہوں, تو آپ کی ساری پڑھائی کا تو اپنا وہ فائدہ ہے ہی, دنیاوی فائدہ, وہ ساری کی ساری عبادت کا حصہ بن جاتی ہے. تو یو گیٹ ڈیویڈنڈس فار دیٹ. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں الائنمنٹ کو ذرا اگر ہم لے آئیں تو بہت انٹرنل سیٹسفیکشن کا بھی ایشو ہے, جسے آپ اسپریچولیٹی کہہ لیں یا مسٹیسزم کہہ لیں یا صوفی. نام میرا صوفی ہے لیکن مجھ سے بہت قابل لوگ ہیں مشور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پھر جو انٹرنلی آپ کو اطمینان ہوتا ہے نا, آپ کو قربت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, میں نے کسی کو ریفرنس لیٹر اس لیے دیا ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہے, یہ بھی جو مجھ تک پہنچ گیا ہے, میں نے اس کو سائن کر کے اس کی تعریف کر کے اس کی یونیورسٹی میں بھجوا دیا ہے, تو یہ بھی اشرف ہے مخلوق میرے ساتھ, کو اشرف ہے, یعنی کو میرے ساتھ کا, تو میں اس کو آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کیا, میں نے اس کے لیے عمل صالح کر دیا. یہ عمل صالح سارا دن عمل صالح کرنے کی گنجائش موجود ہے اگر آپ کا ذہن کلیئر ہو اس پر. سر آپ نے جو بات وہ الست کی کی ہے نا, مجھے تو یہ جو لگتا ہے نا کہ الست اور یہ اصل منبع جو کا ہے وہ خدا ہے. صحیح. اور خدا نے آگے نبی بھیجے اور نبیوں نے آگے لوگوں کو بتایا. آپ اس کی مثال اگر دے کہ دیے سے دیا جلتا ہے نا, عقل کو روشنی انہیں سے ملی اور آگے انسان آہستہ آہستہ اس کو استعمال کر کے بڑھتا گیا اور پھر ایسے ہی ہے, بنتا گیا. مجھے تو یوں لگتا ہے. میں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھانے کا صلاحیت دی ہے, آپ کو ایک آپ کے مائنڈ کو اسپونج بنایا, لرنر. آپ بہت لرننگ اسپیشی ہیں, ہر روز نئی چیز سیکھتے ہیں, کیپیبلٹی رکھتے ہیں, اسکلز اڈاپٹ کر لیتے ہیں, انوائرمنٹ میں چینج ہو جاتے ہیں, یہاں پرفارم کرتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں وہاں پرفارم. سو آپ کی جو اڈیپٹیبلٹی ہے یہ وہ اسکلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں, جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ دی ہوئی ہیں. اس لیے آپ کو اشرف, مجھے, آپ کو, ہم سب کو اشرف المخلوق بنایا ہوا ہے. تو اشرف المخلوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور کووننٹ ہے, کووننٹ آف ایکسیلنس, کہ اس دنیا میں ایکسیل کرنے کا کووننٹ ہے کہ بھائی تمہیں میں بہترین مخلوق بنا کے بھیج رہا ہوں. جو جس بنیاد پہ شیطان سے معاہدہ ہوا اس کی ڈیبیٹ کا ایسنس ہی یہ تھا, وہ کہتا تھا فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ میری بہترین مخلوق ایکسیل کرے گا, دنیا میں آگے بڑھے گا اور فساد نہیں کرے گا. اب جب میں اور آپ پہنچ گئے ہیں یہاں اور ہم اس وقت سوچ رہے ہیں ہماری کیپیسٹی انیبل دیٹ ٹو فگر آؤٹ دس انٹائر تھنگ, تو اس وقت یہ تو میں نے اور آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے ایکسیل کرنا ہے اس دنیا میں, جو بھی دنیاوی رول ہے. میں ٹیچر ہوں, میں شاپ کیپر ہوں, میں وکیل ہوں, میں انٹرپرینور ہوں, مجھے اس میں ایکسیل کرنا ہے. بیکاز ایکسیلنس جو ہے وہ مجھ سے متوقع ہے, ہر کام میں نے احسن طریقے سے کرنا ہے. تو وہ احسن لانے کا مقصد یہ ایکسیلنس, ورلڈلی ایکسیلنس. اور چونکہ آپ ڈیپیوٹی ہیں, یعنی کہ خلیفہ ہیں, ڈیپیوٹی آف اللہ تعالیٰ ہیں, تو آپ پر تو بہت بڑا وزن ہے. آپ سے میری مراد ہم سب پر بہت بڑا وزن ہے ٹو پرفارم. جو بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم نے اپنے ارد گرد کے حالات کو تبدیل کرنا ہے فار دا بیٹر. ہم نے اپنے ماحول, اپنے دوستوں کو, فیملی کو, بچوں کو, ریلیٹیوز کو انیبل کرنا ہے جو بھی ہمارے بس میں ہے. تو وہ اگر ہم نہیں کر پاتے تو ہم فیل ہو رہے ہیں اس پروسیس میں کہ اشرف المخلوقات. تو یہ جب میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں اور کہیں بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو زندگی دی گئی ہے نا, یہ آپ کو مستار دی گئی ہے, پھر آپ سے لے لی جائے گی. پھر آپ سے ہی پوچھا جائے گا. ایک تو آپ کی ذاتی بیلنس شیٹ ہوگی سزا اور جزا کی, کون سی نیکی کون. ایک یہ ہوگا کہ میں تو اس مان سے بھیجا تھا تمہیں نیچے کہ یو آر دا بیسٹ آف دا ریس, بیسٹ آف مائی پروڈکٹس, فائنسٹ کریشن. تو کیا پرفارمنس دے کر آئے ہو دنیا میں, ایکسیلنس میں کیا اچیو کیا. پھر آپ کہیں گے سر میں کوشش کرتا رہا, ویزا نہیں ملا مجھے. تو پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی جتنے نان بلیورز تھے جو مجھ پر ایمان, ان کے پیٹنٹ زیادہ ہیں, ان کی کاپی رائٹ زیادہ ہیں, انہوں نے زیادہ انوینشن رجسٹر کی ہوئی. آپ تو مسلمان تھے, آپ کو تو میرا پتہ تھا, آپ کو تو پورا واقعہ میں نے ڈسکلوز کر کے بھیجا تھا
کہ آپ نے فساد نہیں کرنا، آپ نے دنیاوی طور پر ایکسیل کرنا ہے. تو آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا ہے کہ جو دنیاوی رول ہے، بیکاز کووننٹ آف انٹرپرینورس بڑا اسپیسیفک ہے. ہر بزنس مین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، ایکسیل کرو ایکسیل کرو. سو وائل آپ نے ایک اسپریچول ڈٹیچمنٹ میں بھی رہنا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو دنیاوی رول ہے اس میں ایکسیل کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے لکھا ہوا ہے ایک ورلڈلی نالج کے اوپر کہ نالج گین کرنی ہے، اس کی آبلیگیشن ہے آپ پر. ایک آپ پر ایکسیل کرنے کی ایکسل ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے، کیونکہ ہر بندے کا اسکل آپ کا میرا ان سے مختلف ہے نا. میں ایک جینیٹک فریم، میرے والدین کا جینس پول کچھ اور تھا، آپ کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے. میں کسی اسکول میں پڑھا، آپ کسی اسکول میں پڑھے، آپ کسی اور جگہ کوئی گاؤں میں پیدا ہوا. تو ایک ریلیٹیو کسی کو ایڈوانٹیج ہے، کسی کو ڈس ایڈوانٹیج ہے، مگر اس میں رہتے ہوئے بھی ایک ہلکا انفلوئنس ہے میرا اور آپ کا، ہم سب کا. اس میں ایکسیلنس ہونی ضروری ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. سر ایک تو بڑا خوبصورت لیکچر اور ٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے وقت بھی نکالا ادارے میں آئے، اور بہت ساری چیزیں ڈائمینشنز ہیں، جہات ہیں جو ہمارے لیے بھی نہیں ہیں. ایک دو سجیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں نہیں ملی ان شاء اللہ دونوں کو کچھ بات نہیں اپنی جگہ پہ ہم بھی اس کو ضرور اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمارے لیے صرف بڑی فروٹفل ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ لا کی فیلڈ ہے، یہ جو ہمارا ایک 3 سالہ یا 4 سالہ یا 5 سالہ لا ہم پڑھاتے ہیں، تو اس میں اسلامک لا کا پیپر، چلو باقی لا تو نہیں کیا لیکن وہ پیپر تو ہم نے بھی پڑھا ہے. دیکھیے چیزیں اس میں وہ اسٹرکچر تو ہے جو 100 نمبر کا پیپر ہے یا تھوڑا بہت اس سے پیچین، لیکن یہ جو ڈائمینشنز آپ نے دیے ہیں نا، یہ اس پیپر کا حصہ بننا بہت ضروری ہے. یعنی اس کے اندر وہ اجماع ہے، اجتہاد ہے، قیاس ہے، یعنی آپ نے قانون کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے. صحیح. اور وہ ہماری ایک فقہی روایت جو ہے اس کے اکارڈنگ اس پیپر کو لکھا گیا، لیکن یہ ڈائمینشن نہیں ہے بالکل. قرآن مجید کی یہ جو ڈائمینشن آپ نے جیسے دی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس پیپر کا نا ایک حصہ ہونا چاہیے، بالکل ایک 50 یا 100 نمبر کا نا پیپر، تاکہ جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک نصاب کے طور پہ یہ چیز آنی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم اپنی سطح پر بھی کوشش کریں گے، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہے یا باقی جگہ جہاں پہ، ان کو بھی ریکمنڈیشن دیں کہ ہمارا جو اسلامیات کا سلیبس ہے کم از کم اس میں ایک ٹاپک ہی ہو کہ جس میں یہ قرآن کے جو معاہدات ہیں اور اس کے تھوڑا سا تعارف ہو جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کم از کم ایف اے یا بی اے لیول پہ یا ہمارے جو بی ایس کے پروگرامز ہیں تو وہاں پہ بھی اس چیز کا، یہ تو ہماری ساری زندگی سے متعلق ہے. جی بالکل ایسے. اور اگر یہی وہ اصطلاحات جو طیب ہے، معروف ہے، منکر ہے، اب بچوں کو اس طرح ہم بتاتے ہیں تو یہ ریلیونٹ تو ہیں، ہر جگہ پہ ریلیونٹ، آپ نے سارے کام کرنے ہیں. تو آپ اس طرح نا ایک باؤنڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بالکل یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لا کے حوالے سے بھی اور سلیبس کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی اس کی جو اویئرنیس ہے نا یہ بہت ضروری ہے. تو مطلب کچھ چیزوں کا احساس آج ہمیں بھی ہوا ہے کہ مطلب کام تو ہم سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، معروف اور منکر کی اصطلاحات تو ہم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس امبریلا کے نیچے اس ساتھ جو لاز ہیں ان کو بھی بیان کر دیں تو اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی ریلیونٹ چیزیں ہیں، اور ہم مطلب شاید کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اب وہ ایک ثواب کا نقطۂ نظر بھی آ جائے. ایسا ہی ہے جی بالکل. یہ ایک سجیشن ہے، یعنی بڑی نوازش، بڑی سی سجیشن ہے آپ کی. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لا کے اسٹوڈنٹ، کیونکہ ہم نے ایز اے ایک لا اسکول اسلام آباد میں ان کے لا کے اسٹوڈنٹس کو بلا کر لیکچر دیا تو انہوں نے اس کو ایسے پک کیا. آپ یقین کریں ہم حیران ہو گئے. مطلب کئی لوگوں کو نا اپنا ڈسپلن ان لرن کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ، کیونکہ آپ نے ایک فریم ورک میں سے گزرے ہوتے ہیں ساری عمر، تو وہ ان لرن کرنے کے پروسیس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. وہ جو نوجوان تھے ایکسٹرنل پروگرام والے، انہوں نے بچوں نے ایسے پک کیا. مجھے میرے جو لیکچر دیا میری ٹیم میں، وہ مجھ سے آ کے سر مجھے بہترین رسپانس لا کے اسٹوڈنٹ سے ملے، تو ایسے پک کیا. اچھا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ورک شاپ کنڈکٹ کروائی. اس کو میں نے کہا تم ایسا کرو کہ ہیومن ریسورس ٹرینر کے ساتھ ملو. ان دونوں کو میں نے پیئر اپ کیا. میں نے کہا ایکسرسائز ڈیزائن کرو اس پر، اپوائنٹمنٹ لیٹرس کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، اینڈ گیو اٹ اے شارٹ کہ اگر ہم اس کو انٹرنلائز کر سکیں نا اور لوگوں کو یہ باور کروا سکیں تو ورنہ بڑے بے چینی ہوتی ہے. آپ سارا صبح سے لے کر رات تک وہ کیا کہتے ہیں اسے ورک ٹائم اینڈ ہوم ٹائم کی ڈفرینس اور اس طرح کے. تو وہ انہوں نے کیا. پنجاب بینک کے افسران کو میری ٹیم نے دیا. دے وہ بلون اوے، اٹھ نہیں رہے تھے 5 بجے کے بعد.
1.5 दिन کی ورکشاپ تھی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمارا پیراڈائم ہی تبدیل کر دیا. اب تو ہم صبح سے لے کے رات تک یہ سوچ کے جو کام کریں گے ہمارا امپلائر بھی خوش ہوگا اور ساتھ ساتھ. تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں ایکچولی سر دست اس کا ایک تفصیلی ورژن پہ کام کر رہا ہوں, اس کے فٹ نوٹس وغیرہ کو اباؤٹ 600 پیجز کے قریب. ٹائٹل یہی ہے لیکن ان کی تفاصیل میں وہ پبلشر کو بھی میں دے رہا ہوں, تو میرا ابھی فوکس وہ ہے. اس کے بعد پھر یہ جو آپ جس طرح سجیسٹ کر رہے ہیں کسی سے بات چیت کرنے کا, لیکن جہاں آپ کا دل کرے ریکمینڈ کرنے کا آپ ضرور. اگر بھیجیں نا پی ایس سی کو بھیجیں, وہ سی ایس ایس کے سلیبس میں بھی ان کا جو 100 نمبر کا پیپر ہے, اسلامیات میری بکس ہیں میں بھی پڑھاتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تو وہ چیزیں اگر آپ ہم کو بھیجیں گے نا تو وہ لے چلیں میں آپ سے اس پہ رہنمائی لوں گا کہ اس میں کس بی ایس میں اور ایف ایس سی میں جو مائنڈ میک اپ پہ بندہ جا رہا ہے نا کہ اس کے آگے میں پروفیشنلزم میں جانا ہے. صحیح ہے. یہ یہاں پہ بہت بی ایس سی اور ایف ایس سی, اسپیشلی فرسٹ حصہ اس کا ایف ایس سی میں نالج میں آ گیا کہ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے. یہ جو ڈویڈنڈ آپ نے بتایا کہ یہ تو میں نے جیسے ہم کو کرتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے لیکچرز میں لے کے جاتے ہیں کہ باپ تمہارا ماں تمہاری خدمت تم نے کرنی ہی کرنی ہے, یہ کووننٹ ہے. لیکن اگر اس دن جا کے کہو گے کہ اللہ تیرے حکم پہ ہاں پھر کچھ بھی دے گا. ہاں بالکل ایبسلیوٹلی. اگر ہر کوئی کرا لیکن اس کلیئرٹی کے ساتھ, اور پھر وہ ہمارے جیسا بیٹھے بڑے بھائی ہیں اس کا بھی کتنا سا پورشن آپ کے اسلام ہے مسٹر رشید آپ کے اس کو کسی طریقے سے ایف ایس سی میں بہت ضروری ہے. درست کہ جب اس نے آگے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کلرک بننا ہے, اس کا موڈ آف لائف ڈیفائن ہو رہا ہے. صحیح. تو وہاں پر اگر اسے یہ کلیئرٹی آ گئی یہ میں کر رہا ہوں تو یہ تو ایز پر قرآن ہی رہا. بالکل بالکل ہاں بالکل یہی بات ہے جی, بالکل بالکل. اور یہ میرے بھی ذہن میں جو بے چینی تھی نا شروع سے جب میں نے کام ہی شروع کیا, وہ یہ تھی کہ بطور مسلمان آپ عقیدہ تو پورا کلیئر کٹ رکھتے ہیں نا, یو ڈونٹ ہیو ٹو سیکنڈ گیس اٹ, کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہیں, اور انہوں نے جو کہا وہ فالو کرنا ہے, اور قرآن کو فالو کرنا ہے. اس پہ تو ایبسلیوٹ کلیئرٹی آپ کی ہوتی ہے, میرا خیال ہے میری تو بڑی کلیئر تھی. لیکن میں عرض کروں وہی لیکن نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ میں آپ کو اپنا کلیئر بات, مجھے جب میں اٹھتا بیٹھتا تھا یو ایس میں یو کے, قرآن از اے ریلک آف پاسٹ, اٹس سم تھنگ وچ ہیپنڈ, وی آر ان اے ماڈرن ورلڈ. تو میں کہتا تھا حضور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا نا کہ میں ریلیونٹ ہوں ہر وقت کے لیے, یہ غلط نہیں ہو سکتا, ہم اس کو نہیں پک کر پا رہے. دیر از سم تھنگ رانگ ود اس ٹو بی ایبل ٹو گیدر دس. تو یہ جب کام ہوا نا میں پھر اسی طرح اسی کا ایک چیپٹر اس میں ہے کہ دوسری کتاب میں جس میں میں نے یہ آرگومنٹ اسیس کیا کہ جتنے ماڈرن جتنے آپ کے ڈسپلنز ہیں وہ سارے قرآن کا نیکسچر ہیں ڈی فیکٹو. قرآن کی نشانی ہے نا, ہر چیز نشانی ہے, ہر چیز کا جیولوجی کا ڈسپلن, فزکس, کیمسٹری, یہ وہ, تو وہ بائی ریفرنس دے آر انکارپوریٹڈ ان دا قرآن, دے آر ایکسپلینرز آف دا قرآن, دے ایکسپلین قرآن ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. اس پہ خیر کئی لوگوں نے لکھا بھی ہے, لیکن یہ چیز جب آپ واضح کریں کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس کا تعلق یا ان ڈسپلنس کا تعلق ان نشانیوں کو سمجھنے سے جس کی طرف آپ کی بار بار توجہ دلائے گی, تو پھر آپ کو اور 3-4 کووننٹ آپ کے ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو ڈیویڈنٹس براہ راست ان دا جورسڈکشن ہیئر آفٹر ایشورڈ ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے, میں نے کیا ایشورنس دیں, قرآن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا میں ایک سوال جی پلیز. آپ نے اپنے لیکچر میں بات کی کہ جو معاہدہ ہے ہمارا ایگریمنٹ خدا کے ساتھ وہ ایک ٹریگر ہے اچھے کام کرنے کا, اور اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے جو کہ ایک مذہب کا کہنے سے مقدمہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ اچھے کام کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مادی اسپیکٹ بھی ہے, ہم سروائیول کے لیے جیتے ہیں, تو ہمارے ایک وہ ٹریگر بھی ہے, اور اس ٹریگر میں نہ صرف ہم اچھے کام کرتے ہیں بلکہ برے کام بھی کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہے اس مقدمے کا, معاہدے کا, کیا ہم تب بھی اچھے کام کریں جب ہمارا سروائیول خطرے میں, اور اپنے سروائیول کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اچھے کام کریں, اور کیا یہ مینیج کرنے کا نام ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, جو مذہب کا مقدمہ بھی ہے؟
देखिए मज़हब का मुकदमा, there's a way to formulate the way you look at मज़हब and the way you understand मज़हब। एक फॉर्मुलेशन ये है कि मुकदमा क्या है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, नेक काम करना जिस तरह आप पहुँचें। एक है कि इसको ताल्लुक़ का फ्रेमवर्क के तौर पे भी देखें कि एक किताब भेजने वाले ने आपसे ताल्लुक़ कायम कर लिया। अब वो ताल्लुक़ एक जहत नहीं है, वो मल्टीपल लेयर्ड रिलेशनशिप है। तो यानी कि हर कॉमोनेंट एक्चुअली रिलेशनशिप भी तो है ना। जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें चीज़ें सिखा के भेजा, तो मौल्लम का और तालीम देने हासिल करने वाले का रिलेशन, आप उस रिलेशनशिप को निभाएं एज़ मच एज़ यू कैन। ज़ाहिर है आप यू विल फॉल शॉर्ट, कंपल्शंस होती हैं ह्यूमन लाइफ की। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, ना हम वो परफेक्शन, तो उसी के लिए जो है वो कॉवेनेंट ऑफ फॉरगिवनेस पे अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा हुआ है। लेकिन दो तरीके हैं, एक आप देखें मज़हब का मुकदमा क्या है, तो मज़हब, दूसरा है कि ताल्लुक़ क्या है। तो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू रिलेट। मैं इसे देखता हूँ एज अ ताल्लुक़ के फ्रेमवर्क के तौर पे कि कॉवेनेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रिलेशनशिप between me and Allah in which the other side is Allah and on this side is me। तो और वो एक ताल्लुक़ नहीं है, 40 प्लस ताल्लुक़ात हैं और उनको भी सबसेट्स हैं। हर ताल्लुक़ के वादे हैं मेरे साथ और हम सब के साथ। तो ये गैर मामूली फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आप इसे अकर करें, मैं कहीं इसी पे टॉक दी तो एक साहब लिफ्ट में मेरे पास आए, उनके मुझे तो अभी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हूँ अल्लाह ताला के साथ बरह रास्त। मैंने कहा जी यही तो कुरान तो मुझे यही एब्सोल्युटली ये कह रहा है, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी ऑन इट। तो इस पे जब आपको समझ आएगी ना कि आपकी प्रॉक्सिमिटी अपने बनाने वाले के साथ कि आप हिल जाएंगे अंदर से, फिर आपकी ओरिएंटेशन खुद ब खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर कॉवेनेंट ऑफ हार्ड टाइम्स भी है, मुश्किल वक्त भी आते हैं, ठीक है, कॉवेनेंट ऑफ ईज़ भी है, वादे ही हैं ना, लिखे हुए वादे हैं। तो वो वादे जब आप रियलाइज़ करेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा इसका पैराडाइम भी शिफ्ट कर लेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, जो मुकदमा मज़हब कायम करता है ये वन फार्मूलेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि मज़हब को ज़रा साइड पे कर दें, ये अल्फाज भी साकित कर दें, आप स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर एंड द लैंग्वेज इज़ क्लियर, इट्स अ रिलेशनशिप दैट योर क्रिएटर हैज़ एस्टैब्लिश्ड विद यू एंड नॉट वन, मल्टीपल। प्लीज़। सजेशन है मेरा कि आपके जो टीवी हम देखते रहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए किसी टॉपिक पर सही है। तो ये जो आज का लेक्चर हुआ है, ऐसे लेक्चर जैसे हमारा साहब का प्रोग्राम चलता है, इधर दुनिया ने पे प्यार से चलता है, तो आप कोई ऐसे लेक्चर वहाँ पे रिकॉर्ड हो ताकि ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक आपका पैगाम पहुँचे। ये इस पर शायद सोचूं मैं, या मेरी टीम भी मुझे एक दो टाइम का फैक्टर है, और दूसरा ये है कि मेरा फोकस ये कि जब तक आपकी ग्राउंडिंग जो है ना वो एक सॉलिड एकेडमिक वर्क में आ जाए, उसके बाद उसका नैरेटिव फिर आप बाद में स्टेप 2 पर बिल्डअप करते हैं। अभी जब मैंने ये लिखा तो ये एक बेसिक काम है जिससे से खदो खाल वाज़ हो। ये फिर मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को दिखाया, इनके पास आया, बाकियों के पास गया, और कुछ एकेडमिक प्रोफेसर्स जो टॉप के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने सारी उम्र इस काम में, इमरान नियाज़ी साहब हैं, प्रोफेसर मुश्ताक साहब हैं नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, किबला या साहब हैं, और काफ़ी लोगों से मेरी बात, वो साउथ अफ्रीका के एक स्कॉलर हैं, उनको मैंने भिजवाया। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा कि जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं ये किए जा सकते हैं। और फिर जब ये उर्दू हिंदुस्तान में मुझे किसी ने बताया इस रीपब्लिश हुई है, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसकी पजीराई है। किसी ने इसका तर्जुमा किया है पश्तो में, और वो काबुल कंधार में ख़त्म हो गई है। जो पब्लिशर था उसने मुझे रीच आउट किया कि इट इज़ फिनिश्ड, तो अभी किंडल पे ही अपलोड हुई है। और तो जो इसका अगला वर्जन है वो आ जाए, कुछ आर्टिकल्स और आ जाए, ताकि मुझे एक फ़ीडबैक और क्लियरली आ जाए, ताकि फिर जिन लोगों ने, जो लोग आपसे डिसएग्री करना चाहेंगे वेस्ट में, वो आपका काम पहले देखेंगे कि आपने क्या लिखा है। तो अगर उस लिखने में गहराई होगी, उसमें मजबूती होगी, लेंटर वगैरह पढ़ा होगा, उसका दुरुस्त फुटनोट्स ठीक होंगे, रेफरेंसेस ठीक होंगे, आपके आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर उन्हें समझ आ जाएगा, तो वो खुद ब खुद उसका असर होगा। फिर आप नैरेटिव बिल्ड करें। तो मेरा अभी सरे दस्त ये व्यू है। और बट येस, आपकी जो सजेशन है वो बिल्कुल काबिल गौर है कि उसको 2-3 साल हो गए मुझे एक टॉपिक पे काम करते हुए, वो है कुरान और बाइबल। तो वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आई कंपोज़र से, तो मैंने ठीक किया, लेकिन मैं अभी उस पर मुतमईन नहीं हुआ। तो अभी मैं जुमे को देख रहा था कि भाई इसको फ़ाइनल करूँ या प्रेस में भेजूँ ना भेजूँ।
تو اچھا ہو گیا آج یہ پروگرام بھی ہو گیا. تو آپ نے دوران گفتگو ایک لفظ بولا تھا انٹرفیس کے لیے بھی یہ بڑی کارآمد. تو وہ جو قرآن اور بائبل میں نے کتاب تیار کی ہے وہ اتفاق سے انہی اصولوں پر ہے. درست. یہ دکھایا کہ بھئی قرآن نے جو بات یا بائبل نے جو بیان کیا قرآن بھی وہی بیان کر رہا ہے، اور وہ جو مشترکات ہیں ان کی درست ویلیوز، اخلاق، یا جسے ہم سبجیکٹیو مورالٹی ہم کہتے ہیں، جو آج کل آبجیکٹیو مورالٹی کا زیادہ شور ہے ملحدین کی طرف سے، ایتھیسٹ کی طرف سے. تو وہ چیزیں ساری میں نے بھی اکٹھی کی ہیں، کوئی تقریباً 250-300 صفحے وہ بنے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو اگر وہ میں چھاپنے سے پہلے 1-2 دن میں آپ تک پہنچا دوں، جی بالکل، میں حاضر ہوں. آپ اس کو نظر ڈالیں، بالکل. اور اگر اس کا کوئی مقدمہ بھی لکھ دیں نہیں میں حاضر، اس سے ریلیونٹ ہے آپ کے کام سے. میں حاضر ہوں. یہ جو پہلو آپ نے بیان کیے یہ تو خیر ہماری چونکہ فیلڈ نہیں ہے تو اس پر تو ہم کام نہیں کر سکے، نہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ہی کر رہے ہیں. تو جو ہم نے کیا ہے اس پہ ذرا نہیں بالکل میں حاضر ہوں. اس کو دیکھ لیں. اس میں ایک اور ہے کووننٹ ود نان بلیورز اس میں، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے میسج کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ایڈورسوریل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کی نیچر پھر قرآن کی لیگل نوٹس کی بن جاتی ہے. آخری 15-20 صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف دوزخ کا ذکر ہے. وہ ہے ڈسکلوجر آف پنشمنٹ ہے، اور یو ہیو ٹو میک اے ڈسکلوجر آف ایکوریٹلی پنشمنٹ، ورنہ پھر ڈیو پروسیس کے پوائنٹس کمپرومائز ہو جائیں گے نا. پھر پوچھنے کا کہ سر آپ نے میں بتایا نہیں تھا آپ وہاں پر. سو وہ ایک ایڈویسوریل ریلیشن شپ ہے، اور قرآن کا جو فریم ورک ہے وہ پھر لیگل نوٹس کا. جہاں تک بائبل کا ہے، بائبل میں اور اس میں جو ہے وہ میرا اس میں ویو یہ ہے کہ وہ کنٹینویشن میں ہے. صرف بائبل کی کوریجنڈم کے طور پہ قرآن چند جگہوں پر واضح کرتا ہے کہ یہ تفصیلات غلط ہیں، اور یہ جو اللہ کا بیٹا قرار دینے والی بات ہے یہ بھی غلط ہے. اور اس پر تو میں شاید کھانے پہ آپ اٹھے ہوئے تھے، میں بات کر رہا تھا کہ نیوٹن نے کیمبرج کے میں اب جو تھیولوجی کا کام کیا تھا اس میں اس نے خود یہ لکھا تھا. اس زمانے میں جو تھے پروفیسرز آف تھیولوجی اور پروفیسر، کیونکہ آپ بائبل سے 500 600 800 سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی بنی اور یہ آکسفورڈ بنی، تو آپ بائبل سے انڈیکیشن لے کر ریسرچ کرتے تھے سائنس کی طرف. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین ایسے پھرے، تو آپ پھر اس پر کیلکولس بن رہا ہے اور گریویٹی کے لا بن رہے ہیں. اسی لیے کیمبرج اور آکسفورڈ دونوں میں جو ہے نا چیپل ڈومینیٹ کرتا ہے، بیکاز وہ زمانے کے کرسچن مدرسے تھے. دے اسٹارٹڈ آف کرسچن مدرساز، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ماڈرن سائنسز ٹیک اوور کر دیا، تھیولوجی تو پیچھے رہ گئی. لیکن نیوٹن واز اے کمبائنڈ پروفیسر آف بوتھ ایریاز، تھیولوجی کے بھی اور فزکس کے بھی. انہوں نے 2 بڑے زبردست اوپینینز دیے. ایک ان کا اوپینین یہ تھا، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا اور کائنات ایک یونیورسل رولر کے بغیر نہیں چل سکتی، دیر از سم ون مینیجنگ اٹ. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو میری ریڈنگ ہے بائبل کے اس زمانے کے اسکرپچرز کی، تو حضرت عیسیٰ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا مجھے سمجھ آئی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا یہ چیز چھپا لی گئی نیوٹن کی. 1940s 50s میں اس کی کتابیں کسی کے ہاتھ لگیں تو یہ آکشن کیے گئے پیپرز. انہوں نے پھر ایک ویب سائٹ بنائی نیوٹن پیپر یا نیوٹن پر، ایسی وہ ابھی بھی ہے، اس میں سے یہ چیز نکلی. سو مجھے شاید میں اپنے مقدمے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو آپ کے کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ایریاز ہیں ٹو لک ایٹ. لیکن جس طرح میں نے شاید کہنا بھول گیا کہ آپ نے قرآن کے کو سمجھنے سے پہلے قرآن کے اسکیل کے ساتھ اپنے لسننگ اسکیل کو میچ کرنا ہے. قرآن کا اسکیل جورسڈکشن ہیئر ان بیفور، جورسڈکشن ہیئر ان، جورسڈکشن ہیئر آفٹر کا ہے. آپ کا اسکیل اگر صرف دنیا کا ہے تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ اس طرح سے نہیں آئے گی. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اپریشیٹ قرآن، ول ناٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود یو. یو ہیو ٹو اوپن دا اسکیل آف ٹائم اینڈ اونرشپ بوتھ. اونرشپ ساری آپ کی جو ٹیمپریری ہے، لیکن چونکہ ہم نے دستخط کیے ہوتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل پر، رجسٹریوں پر، بینک اکاؤنٹ ہمارے نام ہے، گاڑی کی، تو ہمیں ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے، جبکہ ایکچولی وہ نہیں ہے. سو اگر آپ کو یہ سینس آ جائے کہ میں صرف اس کا کسٹوڈین ہوں وائل آئی ایم ہیئر، یہ ڈاکیومنٹیشن ایک فارمیلٹی ہے، اور دوسرا جس کا اسکیل آف ٹائم ہے، پھر آپ کو کووننٹ کی سمجھ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی اور بڑی کنوکشن کے ساتھ آ جائے گی.